نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب امی ہونا ہے، یعنی آپ نے کسی انسان سے نہیں پڑھا تھا، پڑھنا اور لکھنا آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی، آپ نے کسی انسان کے سامنے بیٹھ کر کے نہیں پڑھا تھا، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امی، اور آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو بڑے بڑے سائنٹسٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر حیران تھے۔ امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سکھایا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات سے کہیں کروڑوں اربوں زیادہ علم عطا کیا گیا، لیکن وہ براہ راست اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا ہے۔ تو یہ عام طور پر آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا نہیں جانتے، تو یہ گستاخی ہے۔ یہ گستاخی اس وجہ سے نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا میں پڑھنا نہیں جانتے تھے، یعنی کسی انسان سے آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ہزاروں کروڑوں بلکہ پوری اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا علم اتنا بڑا ہے کہ گویا کہ سمندر کا پانی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں پوری دنیا کا، پوری کائنات کا علم اگر کوئی اس میں سوئی ڈبو کر کے سمندر میں سے باہر نکالے تو اس سوئی کے اوپر جو ذرہ لگتا ہے، پوری کائنات کا علم اللہ رب العزت کے مقابلے میں اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن پوری دنیا کا علم کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اگر مقابلہ کیا جائے تو یہی مثال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا زیادہ علم ہے گویا سمندر ہے، اور باقی پوری کائنات جس میں اولیاء، اتقیاء، بزرگ، سائنٹسٹ سارے لوگ، تو وہی مثال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایک سمندر ہے، اور اس میں سوئی ڈبا کر کے واپس نکالی جائے تو اس کے اوپر جو پانی لگتا ہے، پوری دنیا کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا علم تھا، لیکن آپ کے امی ہونے کا یا نہ پڑھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی انسان سے نہیں پڑھا ہے۔ اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ماحول کیوں کریٹ کیا، ایسا کیوں بنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ استاذ کا ہمیشہ مقام اور مرتبہ شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے، ٹیچر کا اسٹوڈنٹ سے زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا بڑا ہے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استاذ ہوتا، ٹیچر ہوتا، تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید اس کا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے، اس وجہ سے کسی انسان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا نہیں سیکھا۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی حکمت اس کی یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنی اچھی باتیں کی، قرآن کریم اتنا بڑا مواد پیش کیا جس میں قیامت تک آنے والی خبریں موجود ہیں، تو کوئی اٹھ کر کے یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اس سے پڑھ کر کے یہ چیزیں سیکھی ہے۔ بھئی اچھی جو کوالٹیز کی چیز ہوتی ہے وہ انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے۔ تو کوئی کل کو اٹھ کر کے یہ نہ کہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ یہ تو بہت بڑے سائنٹسٹ تھے۔ اس عیب سے بچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ نے کسی انسان سے نہیں سیکھا، ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے سیکھا، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ وہ نبی نہیں بلکہ سائنٹسٹ تھے۔ ایک غیر مسلم سے میری کافی وقت ہو گیا بات ہوئی، تو اس نے ایسے ہی نماز کے متعلق باتیں چلی، تو اس نے کہا کہ یار یہ جو نماز پڑھنا ہے، اس میں رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، یہ دماغ کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ وضو کیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا آپ کے نبی نے حکم نہیں دیا، بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں سائنس اور ڈاکٹری کے اعتبار سے بڑے بڑے فوائد ہیں کہ معدے اس کے مضبوط ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع کیا گیا ہے کہ گھٹنوں میں پانی چلا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو آپ کے پیغمبر جس کو مسلمان مانتے ہیں وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ بہت بڑے کوئی سائنٹسٹ تھے، اور انہوں نے یہ اس وجہ سے اس کو دھرم سے جوڑ دیا۔ یہ غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں میں، دھرم سے اس وجہ سے جوڑ دیا کہ لوگوں کا مزاج دھارمک ہے، اگر اس کو سائنس بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ شاید اس کے اوپر اتنا زیادہ عمل نہیں کریں گے، اس کو اتنا مانیں گے نہیں، لیکن اس کو ایک دھرم بنا کر کے پیش کیا جائے گا تو پھر لوگ اس کو مانیں گے۔ تو جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پڑھی نہیں ہے، آپ کی سیرت سے واقف نہیں ہے، وہ آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی دھارمک انسان یا کوئی پیغمبر نہیں تھے بلکہ سائنٹسٹ تھے۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی انسان سے پڑھ لیتے تو پھر تو ہر کوئی اٹھ کر کے کہہ دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت جتنے منکرین تھے، سارے سب سے بڑا جو آپ پر سوال کھڑا کرتے وہ یہی کرتے کہ یہ تو پڑھے لکھے ہیں،
یہ تو کوئی سائنٹسٹ ہے اس وجہ سے اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے. تو یہ حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کا شاگرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بنایا بلکہ ڈائریکٹ اپنے علوم عطا فرمائے ہیں. پھر میں نے جو اس کو جواب دیا وہ یہ دیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے پڑھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ دھرم کی چیزیں بھی ہیں, لیکن یہ جو نماز کا حکم دیا ہے, دیا کس نے ہے, اس میں کیا حکمت ہے, کس نے دیا ہے, ویلیو اس چیز کی ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں, مسلمانوں کا قرآن یہ کہتا ہے یہ جو نماز پڑھنے کا, بیٹھ کر پانی پینے کا, استنجے کا, وضو کا جو حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے. اور اللہ نے جب انسان کو بنایا ہے تو اللہ جانتے ہیں کہ انسان کا فائدہ کس چیز میں ہے. تو اللہ نے عبادت کا, کھانے پینے کا, رہنے سہنے کا طریقہ بھی وہ عطا فرمایا کہ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے سائنٹسٹ فائدے بھی ملتے ہیں, اپنے جسم کے اعتبار سے فوائد بھی ملتے ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے یہ کوئی آپ میں عیب نہیں بلکہ یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے کسی انسان سے نہیں سیکھا بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ڈائریکٹ علم عطا فرمائے.